السلام علیکم کلاس. آج ہم سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. سبق کا آغاز بھی ایک شعر سے ہو رہا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر. یعنی اگر ہم زمین والوں پر مہربان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو عرش پر موجود ہے وہ ہم پر مہربان ہوگا. اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات مین تمام مخلوقات سے اعلیٰ. ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں. در حقیقت خدا کی مخلوق کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے. خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے. خوشگوار ہوتی ہے اچھی خوبصورت دل پسند زندگی. تو ایسی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک یعنی اچھا سلوک، سخاوت، کھلے دل سے خیرات کرنا اور اثار یعنی قربانی کے جذبے بدرجات عتم موجود ہوں. ٹھیک ہے، بدرجات عتم ہوتا ہے کامل ترین درجہ. ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے اس زنجیر کی مانند ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، یعنی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایسا معاشرہ جس میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باہم مربوط ہوتا ہے. بصورت دیگر معاشرے کا شرازہ بکھر جاتا ہے. یعنی اگر دوسری صورت دیکھیں تو معاشرے کا شرازہ یعنی اکٹھ اور اتحاد جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، یعنی تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے. مداوع یعنی چارہ کرنا یا علاج کرنا فعل یا کام ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے. ممتاز میں نمایاں اور مشہور کرتا ہے. میر درد کا شعر ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو. ٹھیک ہے، ان کے دکھ درد کا علاج کر رہے. اگر صرف اطاعت کے لیے انسانوں کو پیدا کرنا ہوتا تو پھر اطاعت کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے موجود تھے. کرو بیاں کا مطلب ہے فرشتے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے. ان کے اندر شر کا مادہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ وہی بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر صرف اطاعت ہی اللہ نے کرانی ہوتی تو اس کے لیے اللہ نے پہلے سے فرشتے تو پیدا کر رکھے تھے، تو پھر انسان کو کیوں پیدا کرنا تھا. مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت مین فیاضی، محبت، اخوت مین بھائی چارہ، اثار یعنی قربانی، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت مطلب نیک نیتی یا خالص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ایک ایگزامپل بیان ہو رہی ہے. جب مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ تھا، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں. اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ، غلہ ہوتا ہے اناج، غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں. مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں. تمتما اٹھنا کا مطلب ہوتا ہے چمک اٹھنا، روشن ہو جانا، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے. ٹھیک ہے، منہ مانگے یعنی جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہ اس کی رقم لیں گے بدلے میں. یہ غلے کی اونٹ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں یعنی 2 نور والا، کیونکہ ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اس لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے. جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے. کن کا؟ حضرت عثمان کا.
مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ کہتے ہیں یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے، غنی یعنی دولت مند کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس اثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال رائے خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ٹھیک ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی پروانے کو چراغ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بلبل کو پھول کی بات، یعنی بلبل کو پھول کی چاہت ہے، اس کی ضرورت ہے، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خدا کا رسول ہی بس کافی ہے۔ جنگ یرموک میں زخمیوں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے زخموں سے چور، جب شخص آواز لگاتا ہے نا، کراہتا ہے، ہایا کرتا ہے، تو اس کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اسی اثناء میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، دار فانی ہوتا ہے فنا ہو جانے والی دنیا، کوچ کرنا یعنی چھوڑ کے چلے جانا۔ اب دیکھیں یہاں پہ قربانی کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ بندہ خود پیاسا ہے، درد میں کرا رہا ہے، لیکن اس کو پھر بھی دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو پہلا زخمی تھا اس نے دوسرے کو پانی پلانے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو، ٹھیک ہے، اور جب پانی پلانے والا تیسرے زخمی تک پہنچتا ہے تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے دوسرے کی طرف تو وہ بھی جو ہے اس کی شہید ہو چکا ہے، اس کی بھی روح پرواز کر چکی ہے۔ جب وہ واپس پہلے کی طرف آتا ہے تو وہ بھی دار فانی یعنی فنا ہو جانے والی دنیا سے چلا گیا۔ نزا کے عالم، نزا ہوتا ہے دم ٹوٹنا یعنی موت کا عالم، اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ نظیر مثال۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔
آج ہم اتنی ہی ریڈنگ کریں گے، باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے.